نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے دار کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے کس قدر اجر و ثواب ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ یعنی اس نے جتنے بھی گناہ کیے اس نے ایمان کی حالت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے کو رکھا، اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو، کہ ہر عمل جو آدم کا ہے، انسان کا ہے، وہ اس کے لیے ہے، الا الصیام یا الا الصوم، مگر روزے کے علاوہ۔ الصیام لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے ہی ذمہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث میں آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ اس وقت محسوس کرتا ہے جب اپنے روزے کو مکمل کرنے کے بعد افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اسے کل قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، کہ جب اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ رب العزت ایک لمبا عرصہ بیت جانے کے بعد اہل جنت کو مخاطب کریں گے اور ان سے اس بات کو پوچھیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، کیا کسی چیز کی تمہیں چاہت ہے، کسی چیز کو تم چاہتے ہو، کسی چیز کی تمہیں حاجت ہے؟ تو جنتی اس بات کو سن کر یہ بات کریں گے کہ اللہ، کیا تو نے الم تبیض وجوہنا، الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کہ اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا ہے؟ کیا ہمیں آگ سے رہائی نہیں دی ہے؟ اور آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس بات کو سنیں گے، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجاب کو اتار دیں گے اور جنتی اللہ رب العزت کا اس طرح دیدار کر رہے ہوں گے جیسے ہم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جنتی اس نعمت کو دیکھ کر، اس رحمت کو دیکھ کر، اللہ کے دیدار کو دیکھ کر اس بات کو کہہ اٹھیں گے کہ اللہ، تیرے اس دیدار کی نعمت نے ساری نعمتوں کو ہیش کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو اجر و ثواب ہیں، یہ جتنی رحمتیں ہیں، یہ جتنی برکات ہیں، یہ روزے دار کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح نیت کے ساتھ روزے کو رکھنے والا بنا، اور اس کے جتنوں اجر و ثواب ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ ان سب اجر و ثواب کو ہمارے نصیب میں فرما۔ اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو
اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔